زندگی میں آدمی کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لاس پیش آتا ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے لاس کو لاس پلس بنا لے، جو اپنے نقصان کو نقصان پلس بنا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی میں آدمی کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لاس پیش آتا ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے لاس کو لاس پلس بنا لے، جو اپنے نقصان کو نقصان پلس بنا لے. وہ کیا ہے؟ کسی نے کہا ہے کہ لاس از ایکسپیرئنس اور ایکسپیرئنس از لرننگ. جب آپ کو کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، تو آپ کو تجربہ ہوتا ہے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ زیادہ بیٹر پلاننگ کر سکیں، زیادہ اچھی طرح اپنے کام کو ری آرگنائز کر سکیں. تو اس طرح ہر لاس آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کوئی نئی ترقی کی راہ ڈھونڈیں، کوئی نیا کام کر سکیں. تو زندگی میں دیکھیے، لاس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے. کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا کہ کہیں نہ کہیں اس کو نقصان ہو، کچھ نہ کچھ لاس ہو. اس لیے آپ ایسا نہ کریں. کوئی لاس ہوگا تو اس پر آپ افسوس کریں، کوئی نقصان ہوگا تو آپ اس کو شکوہ کریں. نہیں، سوچیے نقصان کیوں ہوا، میں کیا کرتا تو نقصان نہ ہوتا، دوسرے لوگ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو لے کے جب آپ سوچیں گے تو آپ کا نقصان پلس بن جائے گا. آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے کام کی ری پلاننگ کریں، نیا منصوبہ بنائیں، زیادہ بہتر انداز میں اپنے کام کو منظم کریں اور پھر کامیاب ہو جائیں. دنیا میں اکثر لوگ کا معاملہ یہی ہے کہ پہلے تجربے میں تو وہ ناکام ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے دوسرا تجربہ کیا، دوسرا تجربہ ان کے لیے اچھا ثابت ہوا اور وہ کامیاب ہو گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نقصان سے آدمی کو سیکھنا چاہیے، لرننگ کرنا چاہیے، ایکسپیرئنس لینا چاہیے. دیکھیے، آپ کے لیے آپشن یہ نہیں ہے کہ آپ نقصان نہ ہونے دیں. آپ کی زندگی میں کبھی کوئی لاس نہ ہو، یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. ان الانسان لفی خسر، تو لاس تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے اصل کام یہ ہے کہ آپ اپنے لاس کو لاس پلس بنا دیں. یعنی لاس ہو تو آپ اس سے سیکھیں، اس سے نیا تجربہ حاصل کریں، اس سے ری پلاننگ کا فارمولہ دریافت کریں. یہی لا آف نیچر کے مطابق ہے.
دنیا کی زندگی جس لا کی تحت بنی ہے اس میں نقصان ضرور پیش آتا ہے کہیں نہ کہیں، چاہے کوئی کتنا ہی عقلمند ہو، کتنی زیادہ اس کی ایجوکیشن ہوئی ہو، پھر بھی لاس ہوگا، کبھی چھوٹا کبھی بڑا. اس لیے یہ بات دیکھیے کہ لاس ہو گیا، یہ دیکھیے کہ لاس کے بعد آپ کو نئی باتیں سمجھ میں آئیں، آپ زیادہ اچھی پلاننگ کرنے کے قابل ہو گئے. یہ دیکھیے، آپ ایسا کریں گے تو آپ شکایت سے بچ جائیں گے، مایوسی سے بچ جائیں گے، نیگیٹو سوچ سے بچ جائیں گے، اور اپنی ناکامی کو دوبارہ آپ کامیابی بنا دیں گے. اسی کا نام وژڈم ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو. فارسی کا شعر ہے کہ مشکل نیست کے آسان شود، مرد باید کے ہر آسان شود. یعنی ہر مشکل کا حل نکل آتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ہراساں نہ ہو، ڈی مورلائز نہ ہو. یہی آرٹ آف لیونگ ہے، یہی وژڈم ہے، یہی عقلمندی ہے. عقلمندی کا ایک اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے نقصان کو اپنے نقصان کو ایکسیپٹ کرے. اپنے نقصان کو ایکسیپٹ کرتے ہی آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ آ جاتی ہے. آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اور سوچیں اور سوچیں اور سوچیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آدمی مایوس نہ ہو. مایوس ہوگا تو آدمی کی عقل کام نہیں کرے گی، اس کی سوچ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے ہمیشہ ہوپ رکھیے، ہمیشہ امید رکھیے، اور ہمیشہ سوچتے رہیے سوچتے رہیے سوچتے رہیے. سوچ آپ کو زندگی کے نئے دروازے کھولتی ہے. دیکھیے یہ بات انڈیویجول کے لیے بھی ہے، قوم کے لیے بھی ہے. جو فارمولہ ایک انڈیویجول کے لیے ہوتا ہے وہی فارمولہ قوم کو بھی ہوتا ہے. قومی سطح بھی آدمی کو اس طرح سوچنا ہے. تو فرد کا کامیابی کا فارمولہ الگ ہو، قوم کا فارمولہ الگ ہو، اثر نہیں ہے. جو فارمولہ اپلائی ہوتا ہے فرد پر وہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے قوم پر. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی نقصان کا بھی ویلکم کرے. لاس ہو تو اس کو بھی نارمل انداز سے لے، مودل انداز سے لے. وہ ہرگز مایوس نہ ہو، وہ ہرگز ایسا نہ کرے کہ ڈی مورلائز ہو کر بیٹھ جائے. انسان کی عقل بہت زیادہ کیپیسٹی والی ہے، بہت زیادہ عقل، آپ کو مائنڈ میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. تو جب آپ ہوپ کو ختم نہ کریں تو مائنڈ سوچتا ہے سوچتا ہے سوچتا ہے. البتہ ہوپ کو ختم کر لیں آپ تو مائنڈ نہیں سوچ پاتا. یہ سب وژڈم کی باتیں ہیں، یہ سب دانش مندی کی باتیں ہیں.
یہی سب عقل کی باتیں ہیں. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی بدل نہ ہو جائے, اپنی ناکامی کا الزام دوسروں کو ڈال کر بیٹھ نہ جائے. دوسرے کی سازش سے ایسا ہوا, یہ سب سوچ کر کے آدمی کا مائنڈ کی سوچ رک جاتی ہے. جب آپ سوچیں کہ میری جو ناکامی ہوئی وہ فلاں کی سازش کی وجہ سے ہوئی, تو آپ پھر آگے سوچ نہیں پاتے. آپ کا سوچ کا سفر وہیں رک جاتا ہے. تو سازش بہت ہی کلر ہیبٹ ہے, کلر, کیونکہ سازش آپ کو اور زیادہ سوچنے کے قابل نہیں رکھتی. تو سوچیے سوچیے سوچیے, ہر گرنے کے بعد دوبارہ آپ اٹھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.